بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج کا یہ واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت اور بادشاہت۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت اور نبوت میں جانشین مقرر فرمایا اور اپنے فضل و کرم سے ان پر بہت سے انعامات فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں بھی سکھا دی۔ پیارے دوستو، فرمان الہی ہے اور بلا شبہ ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا تھا، اور ان دونوں نے کہا تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے اور انہوں نے کہا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی کا علم دیا گیا ہے اور ہمیں دنیا کی ہر چیز میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے۔ بلا شبہ اللہ کا واضح فضل ہے۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، مجھے ایسی بے مثال بادشاہت عطا فرما، ایسی بے مثال بادشاہت عطا فرما جو آپ نے کسی کو بھی عطا نہ کی ہو۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور آپ علیہ السلام کو بے مثال بادشاہت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو صرف انسانوں ہی نہیں بلکہ جنات، درندوں، پرندوں، چرندوں اور اپنی دیگر مخلوق پر بھی حکومت عطا فرمائی۔ پیارے دوستو، آپ علیہ السلام سب کی بولیاں سمجھتے تھے اور اس نعمت پر آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، فرمان الہی ہے اور سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے بہت سے لشکر جمع کیے گئے اور ان کی الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی، یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی ایک وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، تم سب اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں روند ڈالے۔ پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں رات کے وقت نماز پڑھ رہا تھا، ایک شریر جن میرے سامنے آ گیا تاکہ میری نماز خراب کر دے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس پر قابو پا لیا اور میرا جی چاہا کہ میں اسے مسجد کے کسی ستون سے باندھ دوں تاکہ تم سب اسے دیکھ سکو۔ پھر مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا یاد آ گئی جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی کہ مجھے ایسی حکومت عطا فرمائی ہے جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو۔ میں نے اسے ذلیل کر کے چھوڑ دیا۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ہی یہ جملے کہے، میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اور میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس طرح آگے بڑھایا جیسے کسی چیز کو پکڑنا چاہتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم نے آج آپ کو نماز میں وہ باتیں کہتے سنا ہیں جو پہلے کبھی کہتے نہیں سنے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ بڑھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا ایک شعلہ لے کر میرے چہرے پر پھینکنے کے لیے آیا تھا۔ میں نے 3 بار کہا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ پھر میں نے کہا، میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں۔
پھر بھی وہ پیچھے نہ ہٹا تو میں نے چاہا کہ اسے پکڑ لوں۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بے مثال بادشاہت کی دعا نہ ہوتی تو میں اسے پکڑ کر باندھ دیتا۔ اہل مدینے کے بچے اس سے کھیلتے۔ پیارے دوستو، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کے لیے معجزہ کے طور پر ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ وہ جہاں بھی جانا چاہتے تخت پر بیٹھ جاتے اور ہوا کو حکم دیتے لے چل، وہ فوراً انہیں لے کر چل پڑتی۔ اسی طرح جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ ضرورت پڑنے پر وہ ان سے بآسانی کام لیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، فرمان الہی ہے اور ہم نے تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع بنا دیا، جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت رکھی تھی، اور ہم ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ اسی طرح سے بعض شیاطین کو بھی ہم نے ان کے تابع کر دیا تھا، جو ان کے حکم سے سمندر میں غوطہ لگاتے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے، اور ہم ہی ان سب کے نگہبان تھے۔ پس ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا، جو آپ کے حکم سے جہاں آپ پہنچنا چاہتے وہاں بآسانی پہنچ جاتے، اور جنات کو بھی ان کا تابع بنا دیا، جو عمارت بنانے والے اور دریا میں غوطہ لگانے والے تھے، اور دوسرے سرکش اور کافر جنات کو بھی جو جنجیروں میں جگڑے رہتے۔ اللہ نے انہیں کہا، اے ہمارا عطیہ ہے، یہ ہمارا عطیہ ہے، آپ چاہے تو دوسروں پر احسان کیجئے یا نہ کیجئے، آپ سے کوئی حساب نہیں ہوگا، بے شک ان کے لیے ہمارے پاس بڑا تقرب اور بہترین ٹھکانہ یعنی جنت ہے۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے جہاد کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے عمدہ جنگی گھوڑوں کی نمائش کی گئی۔ آپ علیہ السلام نے ان گھوڑوں کو اپنے رب کی راہ میں جہاد کی خاطر بڑا پسند کیا۔ جب وہ گھوڑے دوڑتے ہوئے آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے انہیں دوبارہ واپس لانے کا حکم دیا۔ جب تمام گھوڑے واپس آ گئے تو اظہارِ محبت آپ علیہ السلام ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر اپنے ہاتھ پھیرنے لگے، یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت جاتا رہا۔ پھر خیال آیا کہ نماز عصر قضا ہو رہی ہے، تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پیارے دوستو، فرمان الہی ہے، اور ہم نے داؤد کو سلیمان بیٹا عطا فرمایا، جو بڑا نیک بندہ اپنے رب کی طرف بے حد رجوع کرنے والا تھا۔ جب شام کے وقت ان کے سامنے عمدہ نسل کے تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے تو انہوں نے کہا، میں نے اپنے رب کے ذکر پر مال کی محبت کو ترجیح دی، یہاں تک کہ وہ سورج چھپ گیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے پاس لاؤ۔ پس وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں ہدہد پرندہ بھی تھا، جس سے آپ علیہ السلام کئی کام لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے اسے غائب پایا تو کہا، اس کے غائب ہونے پر میں اس کو سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر دوں گا، یا وہ میرے پاس اپنا کوئی صحیح عذر لے کر آئے۔ پیارے دوستو، کچھ دیر کے بعد ہدہد ایسی خبر لے کر آیا کہ جس سے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بے خبر تھے۔ اس کی غیر حاضری کا معقول عذر ہونے کی وجہ سے قصور قابل معافی تسلیم کیا گیا۔ ہدہد نے آ کر بتایا، میں نے سبا کے علاقے میں ایک عورت کو لوگوں پر حکمرانی کرتے دیکھا ہے، لہذا آپ علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے اسے خط بھیجا، جس کا ملکہ بلقیس نے جواب دیا۔
پیارے دوستو، فرمان الہی ہے۔ اور پھر ایک موقع پر آپ نے پرندوں کا جائزہ لیا تو فرمانے لگے، کیا بات ہے کہ ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا؟ کیا وہ مجھے نظر نہیں آ رہا یا وہ واقع غیر حاضر ہے؟ اگر وہ غیر حاضر ہے تو میں اسے ضرور سجا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا، یا وہ میرے سامنے غیر حاضری کی کوئی واضح دلیل پیش کرے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی تو اس نے خدمت میں حاضر ہو کر کہا، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں۔ میں آپ کے پاس سبا کی ایک سچی خبر لایا ہوں۔ بلا شبہ میں نے وہاں دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکمرانی کر رہی ہے، جسے اللہ کی طرف سے ضرورت کی ہر چیز عطا کی گئی ہے، اور اس کے پاس ایک بڑا شاہی تخت بھی ہے۔ میں نے اسے اور اس کے قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کر پیش کیا ہے اور انہیں سیدھی راہ سے روک دیا ہے، پس وہ ہدایت سے ہٹ چکے ہیں۔ اسی لیے وہ اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے، اور جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو اللہ ہی ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ابھی ہم دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا ہے یا جھوٹے ہو۔ تم میرا یہ خط لے کر جاؤ اور ان کے سامنے ڈال دو، پھر ان کے پاس سے ذرا ہٹ کر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر ہدہد ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا اور ملکہ بلقیس کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ڈال دیا، ملکہ نے خط دیکھا کہ اس کی ابتدا بسم اللہ سے ہو رہی تھی، اور ساتھ ساتھ ملکہ بلقیس کو مسلمان ہونے کی دعوت دی گئی تھی۔ ملکہ بلقیس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ انہوں نے بڑے جذباتی انداز میں کہا، آپ جو بھی حکم کریں گی ہم تعمیل کرنے کے لیے تیار ہیں، جیسے آپ چاہے کریں۔ پیارے دوستو، فرمان الہی ہے۔ وہ ملکہ سبا کہنے لگی، سرداروں، میری طرف ایک اہم خط ڈالا گیا ہے، بلا شبہ جو سلیمان کی طرف سے ہے، اور بے شک اس کی ابتدا اللہ کے نام سے ہے جو خوب بخشنے والا بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اس نے کہا، اے قوم کے سرداروں، اس معاملے میں مجھے اپنا مشورہ دو، جب تک تم موجود نہ ہو میں کسی معاملے کا قطعی فیصلہ نہیں کرتی۔ ان سب نے جواب دیا، ہم بڑے طاقتور اور سخت جنگجو، فیصلہ کے اختیار آپ کے پاس ہے، آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتی ہے۔ پیارے دوستو، ملکہ بلقیس سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھتے ہی یہ سمجھ چکی تھی کہ ہمارے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے ہمیں ان سے صلح کر لینا بہتر ہے۔ لہذا اس نے اپنے وزراء کو کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے معززین کو ذلیل کر دیتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ میں کچھ تحائف دے کر یہ اندازہ لگا لوں کہ وہ بادشاہ ہے یا اللہ کے نبی ہے۔ اگر وہ بادشاہوں کے ہوں گے تو قیمتی تحائف فوراً قبول کر لیں گے اور ہم سے صلح کر لیں گے، اور اگر وہ اللہ کے نبی ہوں گے تو ہمیں ان پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ پیارے دوستو، فرمان الہی ہے۔ اس ملکہ نے کہا، بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے برباد اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسے ہی کریں گے۔ اس نے کہا، بے شک میں ان کے پاس ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے قاصد کیا جواب لے کر آتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے بھیجے ہوئے تحائف دیکھے تو قاصد کو یہ کہتے ہوئے واپس بھیج دیا کہ انہیں بتا دو، اللہ تعالیٰ نے مجھے خوب مال و دولت سے نوازا ہے، مجھے اس مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں، لہذا تم مسلمان ہو جاؤ یا پھر ایسے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ جس کا مقابلہ کرنے کی تم میں ہمت نہیں ہے، اور وہ تمہاری ذلت کا باعث بنے گا۔
پیارے دوستو، فرمان الہی ہے، پس جب ملکہ سبا کا قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم مجھے مال کا لالچ دیتے ہو؟ مجھے اللہ نے جو دیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ تمہارا یہ تحفہ تمہیں ہی مبارک ہو جس پر تم اترا رہے ہو۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے قاصد سے کہا، تم ان کی طرف واپس لوٹ جاؤ، اب ہم ضرور ان پر ایسے لشکروں سے حملہ کریں گے جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ہم انہیں ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیں گے اور وہ بہت ہی زیادہ رسوا ہوں گے۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے قاصد نے جا کر ملکہ بلقیس کو بتایا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے خوب مال و دولت دے رکھا ہے، لہٰذا وہ تمہارے خلاف بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ ملکہ بلقیس فوراً سمجھ گئی اور اس نے اپنے وزراء سے کہا کہ چلے حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں۔ جیسے ہی وہ وہاں سے نکلی، اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ علیہ السلام کو مطلع کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کا تخت منگوا لیا اور اس کے لیے شیشے کا ایک محل تیار کیا تاکہ اس کا امتحان لے سکے۔ جیسے ہی وہ آپ علیہ السلام کے پاس پہنچی، اپنا تخت دیکھ کر بڑی حیران ہوئی اور شیشے کا بنا ہوا محل دیکھ کر حیرت میں پڑ گئی اور پکار اٹھی کہ آج سے پہلے میں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، لہٰذا میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بن گئی ہوں۔ پیارے دوستو، فرمان الہی ہے، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے سردارو، تم میں سے کون ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ جنوں میں سے ایک دیو ہیکل طاقتور جن نے کہا، میں آپ کو وہ شاہی تخت لا دیتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھے۔ بلا شبہ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں۔ ایک آدمی نے کہا، جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی میں وہ تخت آپ کو لا کر دے سکتا ہوں۔ پھر جب آپ علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو کوئی شکر ادا کرتا ہے تو اس کا شکر در حقیقت اس کے لیے اپنے لیے ہی مفید ہے، اور جو ناشکری کرے بلا شبہ میرا رب بڑا بے نیاز بہت ہی عزت والا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت میں کچھ رد و بدل کر دو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا وہ ان لوگوں میں سے جو صحیح بات تک نہیں پہنچے۔ پھر جب وہ ملکہ سبا آپ علیہ السلام کے پاس مطیع ہو کر آ گئی تو اس سے پوچھا گیا، کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ تو ہو بہو وہی ہے، ہم اس سے پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا، ہم مسلمان ہو چکے تھے، اور اسے یعنی ملکہ سبا کو ایمان لانے سے اب تک اس بات نے روک رکھا تھا کہ وہ اللہ کے سوا غیروں کی عبادت کرتی تھی۔ یقیناً وہ کافر و قوم سے پیدا ہوئی تھی۔ اس سے کہا گیا، اس محل میں چلو۔ جب اس نے دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھ کر اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ تو جڑے ہوئے شیشوں کا چکنا فرس ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھی، اے میرے رب، بے شک میں اب تک سورج کی عبادت کر کے اپنے آپ پر ظلم کر رہی تھی، اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطیع اور فرما بردار بنتی ہوں۔ پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایران میں ایک عورت کے حکمران ہونے کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ قوم کبھی فلاح کامیابی نہیں پا سکتی جس نے عورت کو اپنا حکمران بنا لیا ہو۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح نبی ہونے کے ساتھ ساتھ حکمران بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بڑی قوت فیصلہ عطا فرمائی تھی، جس کی بنا پر آپ علیہ السلام لوگوں کے مسائل سمجھ کر منصفانہ فیصلہ کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک مقدمہ آیا کہ ایک آدمی کی بکریاں رات کے وقت دوسرے آدمی کے انگور کے کھیت میں گھس گئی۔
اور اسے نقصان پہنچایا، حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ سنایا کہ کھیت والا بکریاں لے لے، اس لیے کہ وہ نقصان بکریوں کی قیمت کے برابر تھا۔ جب مدعی اور مدعا علیہ حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ سننے کے بعد باہر آئے تو حضرت سلیمان کو اس فیصلے کا علم ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد محترم داؤد علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ کا فیصلہ تو صحیح ہے، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ بکریوں کا مالک کھیت کی دیکھ بھال کرے یہاں تک کہ وہ کھیتی پہلے کی طرح ہو جائے، اور کھیت والا بکریوں کے دودھ اور اون سے فائدہ اٹھائے یہاں تک کہ اس کا کھیت پہلی حالت میں آ جائے، پھر بکریوں والے کو بکریاں واپس کر کے اپنا کھیت واپس لے لے۔ اس بارے میں چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ زیادہ بہتر تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ پسند فرمایا۔ پیارے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں دو عورتیں اپنے بچوں کو لے کر باہر جنگل کی طرف نکلی۔ ان میں سے بڑی عورت کا بچہ بھیڑیا لے گیا۔ اس عورت نے چھوٹی سے کہا تمہارا بچہ تو بھیڑیا لے گیا ہے، لہٰذا یہ بچہ تو میرا ہے، مجھے دے دو۔ چھوٹی نے کہا نہیں، تمہارا بچہ بھیڑیا لے گیا ہے۔ آخر کار یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا۔ بڑی چونکہ چرب زبان تھی، اس نے اپنا موقف اچھے انداز میں پیش کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ جب وہ باہر نکلے تو دوبارہ جھگڑنے لگے۔ اتنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لے آئے۔ انہوں نے معاملہ دریافت فرمایا تو ہر ایک نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ بچہ میرا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام بڑی کے حق میں فیصلہ دے چکے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا چھری لاؤ، میں بچے کو چیر کر آدھا آدھا تقسیم کر دیتا ہوں۔ بڑی تو خاموش ہے، لیکن چھوٹی جس کا بچہ تھا کہا ایسا نہ کرے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، یہ بچہ بڑی عورت کا ہی ہے، اسے دے دیں۔ آپ علیہ السلام نے فوراً معاملے کی حقیقت کو پہنچ گئے، اور آپ علیہ السلام نے بچے کا فیصلہ چھوٹی عورت کے حق میں کر دیا۔